اسلام آباد پولیس نے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو گلگت بلتستان ہاؤس سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے شاہ محمود قریشی کو نقص امن کے تحت اسلام آباد میں گلگت بلتستان ہاؤس سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی جلاؤ گھراؤ اور ہنگامہ آرائی کے مقدمات میں نامزد ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے رات گئے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو گلگت بلتستان ہاؤس سے حراست میں لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو سپریم کورٹ سے باہر نکلتے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ فواد چودھری گرفتاری سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ میں موجود رہے۔ پولیس کی بھاری نفری بھی فواد چودھری کی گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ کے باہر موجود رہی۔ رات 11:30 بجے کے قریب جیسے ہی فواد چودھری سپریم کورٹ کی عمارت سے باہر نکلے تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتاری سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی وکیل کو اس طرح سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سیاست نے وکلاء کو تقسیم کر دیا۔ فواد چودھری نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ عمران نیازی کی گرفتاری کرپشن کیس میں ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی نے سرکاری املاک پر حملے کر کے ناقابل معافی جرم کیا۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ عدالت میں مقدمات کا سامنا کیا جائے، شرپسند باز آ جائیں ورنہ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ گزشتہ 4 سالوں میں کیس نہیں فیس دیکھا جاتا تھا کہ کس کو جیل بھجوانا ہے اور کس کے ساتھ رعایت برتنی ہے۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہی ہے کہ آپ قانون اور عدالت میں اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، مگر صد افسوس کہ عمران نیازی اور پی ٹی آئی نے حساس سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچا کر ملک دشمنی کا ناقابل معافی جرم کیا۔ ان دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ ان ملک دشمن سرگرمیوں سے فی الفور باز آ جائیں ورنہ شرپسندوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ پی ٹی آئی کے سربراہ کی گرفتاری کے بعد توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے پر پاک فوج کا بیان بھی سامنے آیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 9 مئی کا دن ملک کی تاریخ کا سیاہ باب۔ عمران خان کی گرفتاری کے فوری بعد منظم طریقے سے آرمی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں، سب کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کسی کو بھی عوام کو اکسانے یا قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو 75 سال میں اپنی دشمن نہ کر سکا وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا گروہ نے کر دکھایا۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ ملک کا سیاہ ترین باب ہوگا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نیب اعلامیے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ اس گرفتاری کے فوری بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی۔ تاہم فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں صبر اور برداشت سے کام لیا۔ مضمون منصوبہ بندی کے تحت یہ گھنونی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے جسے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، لیکن آرمی کے میچور ریسپانس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی ہے۔ جو سہولت کار اور سیاسی بلوائی ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شناخت کر لی گئی۔ یہ تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے پی ٹی آئی مظاہرین کی کارروائیوں کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا تحمل قابل تعریف ہے۔ جو کچھ مشتعل افراد نے کیا وہ دشمن کا ایجنڈا ہے۔ اس طرز عمل کے بہت دورست نتائج ہوں گے۔ سیاست میں تشدد کا عنصر قابل افسوس ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کی گفتگو اس رپورٹ میں دیکھیے۔
سرکاری املاک پر حملے، توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے واقعات۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے پی ٹی آئی کے طرز عمل کو افسوسناک قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے رویے پر نظر ثانی کا مشورہ بھی دے دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا کہ فوج قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ دفاعی تنصیبات پر حملے کر کے دشمن کا مقصد پورا کیا گیا۔ دشمن جو 75 سال سے نہیں کر سکا وہ ہم نے یہ ایک دن میں کر دیا۔ فوج از اے سمبل آف نیشنل سیکورٹی۔ فوج کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی نیشنل سیکورٹی کے اوپر، ملک کی اسٹیبلٹی کے اوپر۔ یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے۔ آئی ایم شیور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینس ہو سکتے ہیں۔ 3 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان کو کہ آپ ملیشیس پروپیگنڈا اپنے پرپس کو پرسو کرنے کے لیے آپ ایک بہت بڑے قومی ادارے کو بہت ڈیکوریٹڈ سینئر آفیسر کے بارے میں باتیں کریں، اور جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو تو بات کریں نا، آپ صرف الزام تراشی تو نہیں کریں۔ معروف تجزیہ کار ماریا سلطان نے کہا کہ بہت طویل عرصے تک عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ رویے کو برداشت کیا گیا، مگر ان لوگوں نے اداروں کے تحمل کو ان کی کمزوری سمجھا۔ لمبے عرصے تک ان کے تمام تر غیر جمہوری اور غیر سیاسی اور وائلنٹ فرونٹ جو بیہیویئر ہے اس کو اسٹیٹ میں بھی ابزارو کیا اور اس کو بہت بڑی حد تک بڑی پرسکون طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کو عمران خان صاحب نے بھی اور ان کی پارٹی نے بھی اس کو جو ہے شاید ریاستی اداروں کی کمزوری سمجھا۔ ریاستی ادارے کمزور نہیں ہوتے، ریاست ہمیشہ جو ہے تحمل کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ عوام کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرے، لیکن جب عوام مشتعل ہو کر اپنے ہی ریاستی اداروں کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے جو آئین پاکستان کے مطابق جو ہے غداری کے مطابق ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد پھر کچھ سخت فیصلے بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قانون بھی حرکت میں آتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار احمد قریشی نے بھی توڑ پھوڑ کے واقعات کو شرپسندی قرار دیا اور کہا پی ٹی آئی کی قیادت کو ذمہ داری اور حب الوطنی کا ثبوت دینا چاہیے۔ ایک ریاست کو 12 مہینوں میں سسٹمیٹکلی ایک بڑے منظم طریقے سے اس ریاست کی پوری ساکھ جو ہے وہ گراتے ہوئے ختم کرتے ہوئے ہم نے شاید نہیں دیکھی۔ پاکستانی شہری توقع رکھتے ہیں کہ جو مناظر ہم نے دیکھے ان پچھلے 2 دنوں میں 9 اور 10 مئی کو، اس کے خلاف جو ایکشن لیا جائے گا وہ صرف قانونی ایکشن نہیں ہوگا بلکہ اس کے ذریعے ریاست کی جو ہیبت ہے وہ ریسٹور کی جائے گی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پرتشدد حملوں کو سیاسی جدوجہد نہیں کہا جا سکتا۔ پی ٹی آئی قیادت عمران خان کے خلاف مقدمے پر قانونی راستہ اختیار کرے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کی بات کر لیتے ہیں جس نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اجلاس میں پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں فوج تعینات کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، پی ٹی آئی کارکنوں کی توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک پر حملوں کی تفصیلات پیش۔ کابینہ نے تحریک انصاف کے احتجاج کو انتشار، فساد اور دہشت گردی قرار دے دیا۔ پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں فوج تعینات کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کو دورہ برطانیہ اور برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بتایا کہ کنگ چارلس سوئم کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے قومی ریاستی اداروں پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی اور پرتشدد کارروائیوں کو ملک دشمنی کے مترادف قرار دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ سرکاری املاک اور دفاعی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کابینہ اراکین کا کہنا تھا کہ خود کو پرامن جماعت کہنے والے مکمل بے نقاب ہو گئے۔ کابینہ نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کی سفارش کی۔ وفاقی کابینہ نے واشنگٹن چانسری عمارت کی زیادہ بولی پر نیلامی کی منظوری دی۔ ای سی سی اور سی سی ایل سی کے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا گیا۔ وزارت داخلہ نے کمشنر اسلام آباد کی درخواست پر وفاقی دارالحکومت میں فوج طلب کرنے کا حکم جاری کیا۔ پنجاب میں بھی فوج تعینات جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی فوج کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا ہے۔ وزارت داخلہ کے احکامات پر پاک فوج کے دستے اسلام آباد کے مختلف مقامات پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں بھی فوج تعینات کی گئی ہے۔ پاک فوج کی 10 کمپنیز کی خدمات پنجاب حکومت کے حوالے کی گئی ہیں۔ لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور ملتان سمیت اہم اضلاع میں فوج تعینات کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ پاک فوج کو امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر طلب کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے فوج کی تعیناتی کے لیے وفاق کو خط لکھا تھا۔ فوج کو آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا گیا ہے۔
عدالتی کارروائی کی بات کی جائے تو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عمران خان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیو گیسٹ ہاؤس پولیس لائنز اسلام آباد میں کی۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جو بھی پیسے آئے تھے کابینہ کی منظوری سے آئے تھے۔ نیب کو کون سا ریکارڈ چاہیے جو میں نہیں مان رہا؟ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں گرفتار عمران خان احتساب عدالت میں پیش۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کہیں میرے ساتھ مقصود چپڑاسی والا کام نہ ہو، یہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ عمران خان کی جانب سے عدالت میں خدشے کا اظہار۔ سماعت کے دوران نئے پروسیکیوٹر نے عمران خان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نے کہا عمران خان کو گرفتاری کے وقت وارنٹ دکھائے گئے، جبکہ عمران خان نے کہا کہ مجھے نیب آفس پہنچنے کے بعد وارنٹ دکھائے گئے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا قانونی طور پر گرفتاری غلط ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم یہاں کرپشن کا معاملہ بیان کر رہے ہیں۔ رقم برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑی جو حکومت پاکستان کو واپس بھجوائی گئی۔ یہ رقم بدنیتی سے بزنس ٹائکون کے ساتھ ایڈجسٹ کی گئی۔ عمران خان نے عدالت میں کہا کہ جو بھی پیسے آئے تھے کابینہ کی منظوری سے آئے تھے۔ اس میں ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو ہم مان جائیں تو پیسہ آ جائے گا، دوسرا ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنا ہوتی ہے تو ہم ہر کیس ہار جاتے ہیں۔ ہم قانونی چارہ جوئی پر آج تک 100 ملین روپے لگا چکے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی۔ فرد جرم مؤخر کرنے کی استدعا مسترد ہونے پر چیئرمین پی ٹی آئی وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وکلاء کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ۔ عدالت نے عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا صحت جرم سے انکار، دستاویزات پر دستخط نہ۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے لیے پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس کو عدالت کا درجہ دیا گیا۔ دوران سماعت عمران خان کے وکلاء نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فرد جرم کی کارروائی مؤخر کرنے کی استدعا کی، تاہم عدالت نے یہ استدعا مسترد کر دی۔ عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کے بعد عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا عدالت نے عدم اعتماد کے باوجود فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر ہے عمران خان کے خلاف ڈاریان کیس نیا رخ اختیار کر گیا۔ 3 رکنی لارج بینچ کے 2 ممبران کا فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا، مگر چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی دوبارہ سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے کیس میں نیا موڑ۔ 2 ممبران کا فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایکشن۔ کیس کی دوبارہ سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ مبینہ بیٹی ٹیریان جیڈ وائٹ کی تفصیلات گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کے الزام پر عمران خان کی نااہلی کی درخواست۔ 3 رکنی بینچ کے 2 ممبران کا فیصلہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اعلامیے کے مطابق عمران خان کے خلاف محمد ساجد کی درخواست پر 30 مارچ کو فیصلہ محفوظ ہوا۔ کاز لسٹ کے اجراء اور فریقین کو اطلاع دیے بغیر 2 ججز کی رائے اپلوڈ کی گئی۔ اپلوڈ شدہ رائے پر بینچ کے تیسرے رکن کے دستخط بھی نہیں۔ کیس سے متعلق 2 ججز کی اپلوڈ رائے رولز اور روایات کے خلاف ہے۔ ویب سائٹ پر کاز لسٹ کے بغیر فیصلہ اپلوڈ کرنے کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی موجودگی میں کارکنوں کو اشتعال دلائے جانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی موجودگی میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی جانب جانے اور ہنگامہ رائے پر اکسایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ سارے جو ہیں وہ کور کمانڈر جا رہے ہیں ہاؤس پہ، یہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا، سب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جایا جائے۔ تو اکٹھے ہو گئے ہیں، اکٹھے ہونے تو لوگ ابھی آ رہے ہیں یہاں پہ، ہم لوگ بہت انف ہے۔ آپ چلو صحیح کم از کم یہاں پہ کھڑا ہونے کا کیا فائدہ، مجھے یہ بتاؤ۔ لوگ آ رہے ہیں، یہاں کا پوائنٹ دیا ہوا ہے نا، لوگ اکٹھے ہوں گے یار۔ آپ لوگ یہی کرتے ہیں جب بھی ہوتا ہے کہ لبرٹی آئے ہو، لبرٹی کا کیا کھا لے گا کہ تم لوگ یہاں پہ کہاں جاؤ، 2 کون ہو جاؤ، چلو سہ جائے، چلو آؤ۔ تحریک انصاف کے رہنما عباد فاروق کارکنوں کو ایک آڈیو میسج میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور حملے کی کال دے رہے ہیں۔ تمام گروپوں میں میری آواز سننے والوں، خاص طور پر سوشل میڈیا کی ٹیم، آج امتحان کا وقت ہے۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کور کمانڈر ہاؤس پہنچ چکا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اعجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت ہم کور کمانڈر ہاؤس گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے۔ اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم رکیں گے نہیں۔ تمام پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے۔
PTI رہنما اعجاز چودھری اور علی چودھری کی مبینہ آڈیو لیک میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی گفتگو بھی سنی جا سکتی ہے۔ گولیاں چلی؟ ہاں جی، فائرنگ ہوئی ہے، پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا ہے، 3 لوگوں کو گولیاں لگی۔ اچھا، وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں؟ نہیں، لیکن متس تو ختم ہو گئی نا جو ایک تھی۔ ان کا گھر رین سیک کر دیا، کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل اس کو تباہ کر دیا، اڑا دیا سارا۔ چلو ٹھیک۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں شیخ امتیاز اور صغیر وڑائچ کی مبینہ آڈیو لیک بھی سامنے آئی ہے۔ شیخ صاحب اپنے اپنے علاقے بند کری رکھنے نے کہ کوئی سینٹرل پوائنٹ ساڈا جڑا ہے اسی ਇੱਥੇ ਹੁਣ کور کمانڈر ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ۔ کور کمانڈر ਹਾਊਸ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਠੀਕ۔ ادھر مالاکنڈ کے علاقے تیمرگرہ میں PTI سے تعلق رکھنے والے شرپسند عناصر نے فرنٹیئر کو پبلک اسکول پر حملہ کر کے عمارت کو آگ لگا دی، کلاس رومز کو شدید نقصان پہنچایا، مظاہرین فرنیچر اور دیگر اشیاء بھی ساتھ لے گئے۔ عمران خان کی گرفتاری کی آڑ میں احتجاج، مالاکنڈ میں درسگاہ بھی شرپسندوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ مالاکنڈ کے علاقے تیمرگرہ میں PTI کے شرپسندوں نے فرنٹیئر کور پبلک اسکول پر دھاوا بول دیا، عمارت کو آگ لگا دی۔ مشتعل افراد نے اسکول میں توڑ پھوڑ کی، کلاس رومز اور فرنیچر کو شدید نقصان پہنچایا۔ فرنٹیئر کور پبلک اسکول پر حملے کے دوران وہاں زیر تعلیم بچے شدید خوف میں مبتلا رہے، معصوم بچوں کی سہمی ہوئی آوازوں نے دل دہلا دیے۔ کچھ لوگ آ کر ہمارے اسکول کو جلا دیا تھا اور ہمارا فرنیچر بھی لے گئے تھے، ہماری اسٹڈی کا بہت لاس ہو چکا ہے، اب ہم اسکول کیسے جائیں گے؟ کچھ لوگ آئے تھے ہمارے اسکول کو تباہ کر دیا اور ہم اب پڑھ نہیں سکتے، ہم زمین تو نہیں بیٹھ سکتے۔ شرپسند عناصر اسکول پر یلغار کے دوران وہاں سے فرنیچر اور دیگر اشیاء بھی ساتھ لے گئے۔ کراچی میں PTI کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بدھ کے روز بھی جاری رہا، پولیس نے 100 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ حکومت سندھ نے کراچی سمیت صوبے بھر میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی ہے۔ محمد علی حفیظ کی رپورٹ۔ مظاہرین کا پتھراؤ اور پولیس کی شیلنگ، کراچی کے مختلف علاقوں میں دن بھر پولیس اور PTI کارکنان آمنے سامنے رہے۔ انصاف ہاؤس نرسری کے قریب PTI کارکنان احتجاج کے لیے پہنچے تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ PTI کی جانب سے دوپہر 2 بجے ملینیم مال گلستان جوہر پر احتجاج کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد کارکنان ملینیم مال کے سامنے پہنچنا شروع ہوئے تو پولیس نے بھرپور ایکشن کرتے ہوئے پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ ظاہرین نے ڈالمیا روڈ اور راشد مناس روڈ پر ٹریفک معطل کرنے کی کوشش کی اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے درجنوں کارکنان کو حراست میں لے لیا، جس میں 30 سے زائد خواتین بھی شامل تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شارع فیصل سمیت شہر کے اہم مقامات کا دورہ کیا اور پولیس کو ہدایت دی کہ شر پسندوں کو کسی صورت بخشا نہ جائے۔ میرا عمران خان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا واسطہ ہے شہر میں صوبے میں امن و امان برقرار رکھنے کا۔ اس کو کوئی بھی چیلنج کرے گا اس کو سختی سے نپٹیں گے، اس کے ساتھ اس کی کارروائی ہوگی قانون کے مطابق، اور قانون کے مطابق کارروائی اگر کوئی سرکاری یا پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی سزا بڑی سنگین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے بعد DG رینجر سندھ میجر جنرل اطہر وقاص نے شارع فیصل کا دورہ کیا۔ شارع فیصل پر موجود رینجرز حکام سے صورتحال پر بریفنگ لی۔ کراچی میں بدھ کے روز پولیس اور رینجرز بھرپور ایکشن میں دکھائی دیے، جبکہ PTI کراچی ڈویژن کے رہنما اور کارکنان شہر کے کسی مقام پر کوئی بڑا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف PTI کارکنوں نے شہر شہر احتجاج کیا، میاں والی میں تھانہ جلا دیا گیا، پتھراؤ سے DPO زخمی ہو گئے، PF بیس پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی، اتک میں DSP سمیت 10 اہلکار زخمی ہوئے۔
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दूसरे रोज भी शहर शहर एहतजाज, सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़। मियांवाली में पीटीआई के मुश्तिल मुजाहिरीन ने थाना कमरमशानी को आग लगा दी, थाने में मौजूद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी जला दी। पुलिस एहलकारों को जान बचाकर भागना पड़ा। मुजाहिरीन ने थाने पर पार्टी परचम लहरा दिया, हवालात में बंद इश्तिहारी भी फरार हो गया। एहतजाज के दौरान पथराव से डीपीओ मियांवाली और उनका गनमैन जख्मी हो गया। PFMM आलम वेस मियांवाली पर भी हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की। दादुखेल में कारकुनों ने बनू मियांवाली रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। अटक में पीटीआई कारकुनों ने पेशावर और रावलपिंडी GT रोड पर एहतजाज किया। मुश्तिल कारकुनों के पथराव से DSP समेत 10 एहलकार जख्मी हो गए। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जहलम के शानदार चौक में एहतजाज के लिए जमा होने वाले 6 कारकुनों को पुलिस ने धर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, पंजाब भर की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अगले 2 रोज़ के लिए बंद रखने का फैसला हुआ। मियांवाली में भी अमन व अमा की सूरत हाल को कायम रखने के लिए फ़ौज तलब की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, शरपसंद अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने का फैसला, हसास मकामात की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जाएगी, शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। निगरान वज़ीर आला ने जलाओ घेराव में इमलाक को पहुँचने वाले नुकसान की रिपोर्ट भी तलब कर ली। सैयद मोहसिन नकवी का कहना है कि रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हर शरपसंद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सरकारी व निजी इमलाक पर हमला करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई होगी। इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला को गुज़श्ता रोज पेश आने वाले वाक़यात बारे इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश की गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में कहीं भी आवाम नहीं निकले। ऑडियो से साबित हो गया कि तकरीबकारी का मंसूबा चेयरमैन PTI ने खुद बनाया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में कहीं भी आवाम नहीं निकले, सिर्फ वो बुलवाई बाहर आए जिन्हें ज़मान पाक में ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऑडियो से साबित हो गया कि मनसूबाबंदी इमरान खान ने खुद की थी। मरियम नवाज ने यह भी कहा, आवाम ने तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों को आंखों से देख लिया, वो किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बने। उनका बाहर ना आना इमरान खान की तखरीबी सियासत के मुंह पर तमाचा है। हुकूमत इन शरपसंदों से किसी किस्म की रियायत ना बरते। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की शाह महमूद कुरैशी से सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी नवाज शरीफ को खुश करने के लिए है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चेयरमैन PTI आवाम के दिलों में बसते हैं। मौजूदा सूरत हाल पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। इमरान खान की रिहाई तक तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज सड़कों पर जारी रहेगा। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर इंसाफ मिलेगा। गैर मुल्की सरबराहान ने इमरान खान की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान चारों सूबों में मकबूल हैं। सियासी भौचाल ने रुपए को तारीख की पस्त तरीन सतह पर पहुंचा दिया। स्टॉक मार्केट इंडेक्स मजीद नीचे चला गया, जबकि सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,40,000 रुपए फी तोला हो गया है। डीलर्स के मुताबिक सियासी हलचल बढ़ने से IMF से कर्ज की मंजूरी का अमल मजीद तूल पकड़ जाने के खदशात के बाइस इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 रुपए 37 पैसे इजाफा हुआ और ये 290 रुपए 22 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में खरीदारों को डॉलर की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना रहा। कुछ एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर की फरोख्त का रेट 295 रुपए तक कस्टमर को बताया। सिर्फ रुपए की बेकदरी के नतीजे में सोने की कीमत में यकदम 9,900 रुपए इजाफा हुआ और फी तोला गोल्ड 2,40,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इसके अलावा सियासी बेयकीनी के बाइस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टर्स हिजान का शिकार रहे और 100 इंडेक्स 298 पॉइंट्स कमी के बाद 41,075 पॉइंट्स पर बंद हुआ।